بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عقبة أحرس لسانك وليسعك بيتك وبكي على خطيئتك او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نصیحتوں کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا. ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے اپنے ایک جلیل القدر صحابی کو 7 باتوں کی وصیت فرمائی تھی. ان میں سے پہلی بات یہ بیان فرمائی تھی کہ تم اپنے زبان کا صحیح استعمال کرو. احرس لسانک، تم اپنے زبان کو قابو میں رکھو. اگرچہ کہ ہمارے جسم میں زبان ایک چھوٹا سر کا حصہ ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں ہے کہ بہت سارے لوگ جہنم میں اسی زبان کی وجہ سے جائیں گے. اس لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا اور زبان کا صحیح استعمال کرنا بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم اس کا لحاظ رکھیں. اور بعض مرتبہ عذاب قبر جو ہوتا ہے وہ زبان کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرات صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور کے ساتھ میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبرستان کے پاس سے ہوا تو آپ رک گئے، اور رکنے کے بعد آپ علیہ السلام فرمایا کہ بھائی یہاں پر 2 قبریں ہیں اور ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. جانتے ہو کیوں ہو رہا ہے؟ پھر آپ علیہ السلام ہی نے بیان فرمایا کہ دیکھو، ان دونوں میں سے ایک کو چغل خوری کرنے کی وجہ سے، یعنی اپنے زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے، اور دوسرے آدمی کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. یہ 2 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اپنے زبان کا صحیح استعمال، اپنے زبان کا غلط استعمال نہ کیا جائے، کسی کی چغلی اور غیبت نہ کی جائے کہ اس کی وجہ سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے. جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک آنکھوں سے دیکھ کر بیان فرمایا کہ لوگ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے چغل خوری کرنے کی وجہ سے، اور دوسرے کو پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہ برتنے کی وجہ سے. اس سے معلوم ہوا کہ اپنے پیشاب سے جب فارغ ہوں تو بہت محتاط طریقے سے فارغ ہونا چاہیے کہ کوئی پیشاب کا قطرہ ہمارے نہ کپڑوں کو لگے، نہ نیچے کے کوئی قطرے اچھل کر ہمارے جسم پر یا ہمارے کپڑے پر اچھلے. اس کا لحاظ رکھا جائے. کپڑوں کا بھی ایسا استعمال کیا جائے، ایسے کپڑے پہنے جائے کہ جس میں آسانی سے ہم استنجا کر سکتے ہوں، ضرورت سے فارغ ہو سکتے ہیں. آج بہت سے نوجوان ایسے کپڑے استعمال کرتے ہیں اور ایسا جینس پینٹ استعمال کرتے ہیں کہ طہارت کرنا مشکل ہو جاتا ہے بیچاروں کو. گزشتہ ایک بچے کو میں نے دیکھا کہ بیٹھا نہیں جا رہا تھا تو طہارت خانے میں بجائے اپنے پنجوں کے بل، اپنے تلووں کے بل بیٹھنے کے، وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. بیٹھا نہیں جا رہا تھا، پیشاب تو کرنا ہے، طہارت سے فارغ تو ہونا ہے. اپنے پنجوں کے بل اور اپنے دونوں گھٹنوں کو بھی سامنے زمین پر ٹکا دیا، اس کے بعد فارغ ہوا. ظاہر بات ہے کہ چپل رکھی جاتی ہے اور اگلا حصہ گندا ہوتا ہے، وہ وہاں پر پیشاب کے دوسروں کے چھینٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں پر ہمارے گھٹنے ٹک جائیں، ظاہر بات ہے کہ کپڑے آلودہ ہوں گے، ناپاک کپڑے ہو جائیں گے. اب اس میں نماز بھی مشکل ہو جائے گی. اس لباس بھی ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ جس لباس میں آسانی کے ساتھ ہم طہارت اور ضرورت سے بھی فارغ ہو سکیں.
لیکن اگر ہم نے یہود النصارہ کی نقالی کرتے ہوئے اور فیشن کے طور پر ایسے کپڑے پہنے جس کی وجہ سے طہارت اگر ہماری مشکل ہو جائے، اور طہارت مشکل ہونے کی وجہ سے کپڑے اگر ہمارے آلودہ ہوتے ہیں، نیچے کے چھینٹے اگر ہمارے جسم پر بدن پر اگر اچھلتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد عذاب قبر ہو۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم اپنے بچوں کی نگرانی کریں، ہم اپنے بچوں کے لباس کی وضاحت کی بھی نگرانی کریں کہ بچے ہمارے کیسے کپڑے پہن رہے ہیں، کون سا لباس پسند کر رہے ہیں۔ چھوٹے گھر میں بہن بھائی ہوں تو ان کو بھی حتی الامکان کوشش کریں کہ وہ بھی شرعی وضاحت کو اختیار کریں۔ اپنی اولاد ہو تو اپنی اولاد کی بھی فکر کریں۔ اگر ویسے کپڑوں کے وہ عادی بن گئے تو ظاہر ہے زندگی میں ویسے ہی کپڑے پہنیں گے، پھر جب ویسے ہی کپڑے پہنیں گے چست اور ٹائٹ قسم کے، تو کبھی صحیح طریقے سے طہارت سے فارغ بھی نہیں ہو سکیں گے۔ تو بہرحال زبان کی وجہ سے آدمی بعض مرتبہ جہنم میں بھی چلا جاتا ہے اور عذاب قبر کا بھی باعث ہوتا ہے اگر زبان کا استعمال غلط کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے زبان کو قابو میں رکھنے اور اپنے زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلی چیز جس کو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ کو بطور نصیحت کے فرمایا کہ احرص لسانک یا عقبہ، عقبہ تم اپنے زبان کا صحیح استعمال کرو، اپنے زبان کو قابو میں رکھو۔ اور دوسری نصیحت اور دوسری بات جو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان فرمائی وہ یہ تھی وَلِيَسْعَكَ بَيْتُكَ، کہ عقبہ تمہارا گھر تمہارے کشادہ ہونا چاہیے۔ اس کی محدثین کرام نے دو مطلب بیان فرمائے گھر کشادہ ہونے کے۔ ایک مطلب گھر کے کشادہ ہونے کا یہ ہے کہ تم اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے گھر والی کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر زیادہ گھر کے باہر مت رہا کرو۔ ہمارے ملک کے بہت بڑے محدث حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب ایک کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے ذیل کے واقعہ بھی انہوں نے لکھا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں بحیثیت مفتی ہونے کے بہت سارے لوگ مختلف مسالک کے اور مختلف مزاجوں کے لوگ مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں، ملاقات کرتے رہتے ہیں اور مسئلے مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے محلے میں ایک صاحب رہتے ہیں اور وہ تقریباً 4 سے 5 سال ہو رہے ہیں اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسرے ملک کو چلے گئے ہیں، اور اتنے برسوں سے وہ اپنے ملک نہیں آئے کسب معاش کے لیے، لیکن اس کے باوجود ان کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب اب شرعی مسئلہ مجھے بتلائیے کہ یہ بیوی اس کی رہی یا نہیں رہی۔ 5 سال سے 4 سال سے بیوی سے ملاقات نہیں ہوئی، اور یہاں یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو یہ بیوی اس شخص کی رہی یا نہ رہی، اس کے نکاح میں رہی یا نہ رہی، مجھے مسئلہ بتائیے کیا بات ہے۔ اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں۔ اگر دور دراز کے سفر میں جانا ہی ہو، سفر درپیش ہی ہو، تو اپنی بیوی سے اجازت لے کر اس کی مرضی سے جانا چاہیے، اس کی مرضی سے جانا چاہیے۔ اگر وہ اجازت دے تو جانا چاہیے، اگر وہ یہ کہے کہ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں رہ سکتی، تو پھر ہرگز کسی شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ بیوی کی مرضی کے بغیر 4 مہینے کے لیے یا سال کے لیے یا 2-2 3-3 سال کے لیے اپنے بیوی اور بچوں سے دور رہے، اجازت نہیں۔ لیکن اس زمانے میں فتنے کے دور میں تو ہرگز اجازت نہیں ہے اپنی بیوی کو چھوڑ کے اتنا لمبا عرصہ دور رہا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے، بڑے اونچے درجے کے صحابی اور حضور کے خسر بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی ہیں،
بڑا عدل انصاف کا ان کا دور گزرا ہے، اور ہمارے ملک کے مہاتما گاندھی جی ایک مرتبہ کہہ چکے تھے کہ اگر ہم کو اچھی حکومت کرنا ہے اور سب کے دلوں کو جیت کر اگر ہمیں اس ملک میں رہنا ہے تو ہمیں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر جیسی حکومت کرنا ہوگا. یعنی غیر لوگ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے، ان کی خلافت کے قائل تھے کہ ان کی حکومت اچھی حکومت تھی، عدل انصاف پر مبنی حکومت تھی. بہرحال ان کا معمول تھا اپنے زمانے خلافت میں کہ رات میں عشاء کی نماز کے بعد سارے لوگ اپنے گھر جایا کرتے اور سو جایا کرتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے شہر مدینہ کا گشت لگایا کرتے تھے. ہم سب کو مشہور و معروف واقعہ معلوم ہے، تاکہ شہر مدینہ کے لوگ پرسکون آرام کی نیند سو سکیں، چوروں اور ڈاکوؤں سے ان کی حفاظت ہو سکے، اور رات دیر دیر تک باہر سے کوئی مہمان اگر مدینہ منورہ میں آ رہا ہو حضور پاک علیہ السلام کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے، مسجد نبوی نماز پڑھنے کے لیے، تو ایسے مہمان مسافروں کے لیے قیام و طعام کا نظم کیا جا سکے. اگر رات میں کوئی بیمار پریشان حال ہو تو اس بیمار پریشان حال کے لیے دوا دارو کا انتظام کیا جا سکے، اور اگر کوئی بھوکا ہو تو اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا جا سکے، کوئی یتیم بچے ہوں تو ان کے لیے سہارا بنا جا سکے. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں اونٹ پر سوار ہو کر گشت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت میں نکلے ہوئے ہیں، اونٹ پر سوار ہیں، ایک گھر کے سامنے سے گزر رہے ہیں کہ گھر کے سامنے سے گزرتے ایک عورت کی آواز آ رہی ہے گھر کے اندر سے کہ وہ بڑے عشق اور محبت کے اشعار پڑھ رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اونٹ کو روکا اور پورے اشعار سنے اس عورت کی. عشق و محبت کے اشعار تھے کہ رات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، رات کے کنارے سکڑتے چلے جا رہے ہیں، اور میرا شوہر میرے گھر سے بہت دور ہے، اگر شوہر یہاں پر ہوتا تو میں اس کے ساتھ میں ہنسی مذاق اور دل لگی کے ساتھ پوری رات گزار دیتی. خدا کی قسم اللہ کا خوف اگر میرے دل میں نہ ہوتا تو آج میرے تخت کے میرے پلنگ کے چاروں پائے بھی ہلنا شروع ہو جاتے. وہ کہ وہ عورت اپنے شوہر کی جدائی کی اس قسم کے اشعار پڑھ رہی ہے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اشعار اس خاتون کے سنے، اور سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سیدھا اپنے گھر چلے گئے. گھر جانے کے بعد اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو حضور کی بیوی ہے، اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹی سچ سچ مجھے بتلاؤ کہ ایک عورت اپنے شوہر سے کتنے دن، اپنا شوہر اگر نہ ہو تو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کتنے دن تک بیوی برداشت کر سکتی ہے، یعنی کہ صبر سے کام لے سکتی ہے، صبر کر سکتی ہے. بیٹی سچ سچ بتلاؤ کہ شوہر اگر اس عورت کا نہ ہو تو کتنے دنوں تک، کتنے مہینوں تک عورت اپنے اوپر قابو رکھ سکتی ہے، صبر کر سکتی ہے. ظاہر بات ہے کہ کوئی یہ سوال اپنے بیٹی سے پوچھ نہیں سکتا، کوئی باپ اپنے بیٹی سے اس قسم کا سوال پوچھ نہیں سکتا، اور کوئی بیٹی اپنے باپ کو جواب بھی نہیں دے سکتی. لیکن وہ حضرت عمر تھے، اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی حفصہ، اور حضور پاک علیہ السلام کی بیوی تھی، اور رہتی دنیا تک کہ مسلمانوں کو مسئلہ معلوم ہو جائے. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمت کر کے اپنے بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی بتلاؤ مجھے، صحیح بتلاؤ، سچ بتلاؤ کہ ایک عورت اپنے شوہر کی جدائی کتنے دنوں کی برداشت کر سکتی ہے، کتنے دنوں تک صبر کر سکتی ہے اپنے شوہر کی دوری.
تو بیٹی نے اپنی نظروں کو جھکا لیا اور جھکانے کے بعد ابا حضور ہاتھ سے اشارہ کیا. ایک عورت اپنے شوہر کی دوری اور اپنے شوہر کی جدائیگی سے 4 مہینے برداشت کر سکتی ہے, صبر کر سکتی ہے. جیسے بیٹی سے یہ بات اور یہ کلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو آپ نے باضابطہ قانون بنا دیا, اور جو حضرت صحابہ جہاد کے مہم پر تھے, فوجی تھے, فوج میں تھے, تو ان تمام لوگوں کے پاس یہ پیغام بھجوایا, خط لکھ کر بھجوایا کہ جو مجاہد اور جو صحابی, جو فوجی فوج میں جا کر 4 مہینے جسے ہو رہے ہیں, وہ فوراً چھٹی لے کر اپنے گھر آئے اور گھر آ کر اپنی بیوی کے ساتھ میں حقوق زوجیت پورا کرے. قانون بنا دیا. لیکن 4 مہینے سے زیادہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی مہم پر نہ رہے. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر یہ باضابطہ نظام بنایا گیا, اس کا قانون بنا دیا گیا. تو یہ جو حدیث مبارکہ جو میں نے پیش کی تھی, وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ, اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ اپنے بیوی کو چھوڑ کر اپنے گھر سے زیادہ دنوں تک باہر نہ رہا کرے. کبھی آپ کو ضرورت بیوی کی محسوس ہو اور آپ کے پاس بیوی نہ ہو تو ظاہر بات ہے کوئی غلط حرکت آپ سے نہ ہونے پائے, اور آپ کی غیر موجودگی میں بیوی کو آپ کی ضرورت محسوس ہو اور آپ گھر میں موجود نہ ہو, کہیں یہ کوئی غلط حرکت نہ کر بیٹھے. بیوی کی وجہ سے شوہر کی عزت ہے, شوہر کی پاک دامنی ہے, اور شوہر کی وجہ سے بیوی کی پاک دامنی ہے اور بیوی کی عزت ہے. ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں, تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے. اور شریعت میں اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہی تھا کہ شوہر زیادہ دنوں تک اپنے بیوی کو چھوڑ کر باہر نہ رہے, بلکہ رات برابر اپنے گھر آ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں رات گزارے. یہ تو اس زمانے کی بات ہے جو لوگوں میں تقویٰ و طہارت اور پاکیزگی, شریعت و سنت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اور آج کا یہ زمانہ جس میں بے حیائی, ننگاپن, عریانیت, بے ستری اور فتنے کا دور, تو اس زمانے میں تو کتنا زیادہ ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. یہ مطلب. اور دوسرا مطلب اس حدیث مبارکہ کا یہ بیان کیا گیا ہے, وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ, کہ تمہارا گھر تمہارے کشادہ ہو, یعنی جس گھر میں ہم رہتے ہیں گھر میں رہنے والوں کے لیے کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہ کرے گھر والے لوگ. بعض مرتبہ یہ ہے کہ ایک ہی کمرہ ہے, اسی میں بوڑھے ماں باپ بھی ہیں, اسی میں بیٹا اور بہو بھی ہیں, اسی میں بچے وغیرہ بھی ہیں. ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر کتنی زیادہ بے حجابی ہوگی, بے پردگی ہوگی, اور کس قدر سارے ہی لوگ تنگی اس میں محسوس کریں گے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کو تمہیں چاہیے کہ اپنا گھر کشادہ ہو, کوئی تنگی اور گھٹن گھر میں رہتے ہوئے محسوس نہ کرے. اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں ہے, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین, کہ تمہاری اولاد 7 سال کی عمر کی ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم کرو. معلوم ہے کہ ہمارے گھر کے بچے, وہ بچیاں اگر 7 سال کی عمر کے ہیں تو انہیں نماز کے بارے میں کہنا بھی چاہیے, اور ساتھ میں لے کر ان کو نماز پڑھنا بھی چاہیے, ساتھ میں لے کر نماز کو آنا بھی چاہیے. کوئی روک نہیں سکتا 7 سال کے بچوں کو نماز کو آنے. ہم اس سے کم عمر کے بچوں کو احتیاط کرنا چاہیے مسجدوں میں لانے سے, کہ ان کو شعور نہیں ہوتا, شور اور مستی کرنے کی وجہ سے جو دوسروں کے نماز میں خلل بھی ہوتا ہے اور دوسرے بچوں کو بھی نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں. پھر حدیث مبارکہ کا اگلا جملہ,
وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، تمہارے بچے جب 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی اگر نماز نہ پڑھ رہے ہوں تو ان کو مارو. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، 10 کہا جاتا ہے 10 کو. جب بچے 10 سال کی عمر کے ہو جائیں اور وہ نماز نہ پڑھ رہے ہوں تو بچوں کو نماز سے نہ پڑھنے پر چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو ان کو مارا جائے، ان کو تنبیہ کی جائے تاکہ وہ نماز کے پابند ہو جائیں، نماز کے عادی ہو جائیں. پھر اگلا جملہ جو آج کے میرے اس عنوان سے متعلق کہ آپ نے فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، جب بچے تمہارے 10 سال کے ہو جائیں تو اب تمہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے بستر میں علیحدگی پیدا کر دو. کیا مطلب علیحدگی پیدا کر دو کا کہ اب تمہارے بستر پر تمہارے بچے نہ سونے پائے. 10 سال کا لڑکا ہو تو اپنے ماں کے بازو میں نہ سوئے، 10 سال کی بیٹی ہو تو اپنے باپ کے بازو میں نہ سوئے، 10 سال کی بیٹی ہے تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ نہ سوئے، اور 10 سال کا اگر بچہ ہے تو وہ اپنے بہن کے ساتھ نہ سوئے. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ اب 10 سال کی عمر کے بچوں اور بچیوں کے بستر میں علیحدگی پیدا کر دو، دوری پیدا کر دو. کیوں دوری پیدا کر دو؟ کہیں کوئی ناخوشگوار مسئلہ نہ پیش آ جائے، کوئی بات نہ پیش آ جائے. کیا بات پیش ہو سکتی ہے؟ بہن بھائیوں میں بھی ہو سکتی ہے، بیٹے اور ماں میں بھی ہو سکتی ہے، اور بیٹی اور باپ میں بھی ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے فقہاء کرام نے اپنی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو لکھا ہے کہ اگر کوئی باپ شہوت کی حالت میں اپنے بالغ بیٹی کو اگر ہاتھ لگا دیتا ہے، شہوت کی حالت میں اگر باپ کا ہاتھ اپنی بالغ بیٹی کے آنکھ کو غلطی سے بھی لگ جاتا ہے تو اس کی ماں اس کے باپ کے نکاح سے نکل جاتی ہے، ماں باپ کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیے شریعت میں کتنی نزاکت ہے، یوں ہی ایسی باریک باتیں بیان نہیں کی گئی. اور اگر یہ جوان بیٹے کا ہاتھ شہوت کی حالت میں اگر ماں کو لگ جائے تو یہ ماں اس کے باپ کے نکاح سے نکل جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا. اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، جب ان کے بستر میں 10 سال کی عمر کے ہو جائیں بچے تو علیحدگی پیدا کر دو، دوری پیدا کر دو، ان کو الگ سلاؤ. اور اگر تنگ مکان ہو، چھوٹا مکان ہو، ایک ہی کمرہ ہو تو یہ ساری چیزیں کیسے پیش آ سکتی ہیں؟ تو اس لیے آقا دو جہاں علیہ السلام نصیحت کرتے ہوئے نصیحتوں کے زمرے میں دوسری بات آپ نے یہ بیان فرمائی وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، کہ تمہیں چاہیے کہ اپنا گھر کشادہ رکھو، کہ گھر میں تنگی نہ ہو اور ایک دوسرے کو بے حجابی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اربع من السعادۃ، کہ 4 چیزیں بڑی خوش نصیبی کی ہیں، سعادت مندی کی. کون سی 4 چیزیں ہیں؟ المرأۃ الصالح، کہ جس کی بیوی نیک ہو، بڑا خوش نصیب آدمی، سعادت مند آدمی ہے. والجار الصالح، وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے جس کا پڑوسی اچھا ہو، نیک ہو. اور تیسری چیز فرمائی والمرکب الحنی، کے الفاظ میں حدیث مبارکہ کے اندر کہ جس کی سواری اچھی ہو، سواری عمدہ ہو. اور چوتھی چیز فرمائی آپ علیہ السلام وہ بندہ بھی بڑا خوش نصیب ہے، سعادت مند بندہ ہے کہ جس کا گھر کشادہ ہو. والمسکن الواسع کے الفاظ ہیں کہ جس کا مسکن اور جس کا گھر کشادہ ہو رہنے کے لیے بڑا سعادت مند آدمی ہے، بڑا خوش نصیب آدمی ہے. پھر حضور پاک علیہ السلام آگے بیان فرمایا کہ جس کے 4 چیزیں صحیح نہ ہو، بڑا محروم القسمت آدمی، بڑا بدنصیب آدمی، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے نہیں، دنیا کے اعتبار سے وہ آدمی بڑا بدنصیب ہے اور بڑا محروم آدمی ہے. وہ کون سا آدمی؟
آپ نے فرمایا کہ والمرأۃ السوء، جس کی بیوی اچھی نہ ہو، زبان دراز ہو، ہمیشہ شوہر کو ایذا و تکلیف پہنچاتی رہتی ہو۔ اور دوسرا فرمایا والجار السوء، جس کا پڑوسی اچھا نہ ہو۔ فرمایا کہ دنیوی اعتبار سے بڑا محروم آدمی ہے، پڑوسی اگر کسی کا اچھا نہ ہو، ہمیشہ درپے آزار اگر رہتا ہو، تکلیف دیتا رہتا ہو، تو زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے پڑوسی بھی اچھا ہونا زندگی کے سکون کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی آپ علیہ السلام نے والمرکب السوء، جس کی سواری اچھی نہ ہو، کہیں ارجنٹ اور ضروری کوئی کام پیش آ جائے تو گاڑی جلدی چالو نہیں ہوتی، یا کوئی نہ کوئی خرابی اس میں نکل آتی ہے کہ اس کو درست کرنے بیٹھنا پڑ جاتا ہے، جلدی پہنچ نہیں پاتا۔ تو فرمایا کہ جس کی بری سواری ہو وہ آدمی دنیا کے اعتبار سے بڑا محروم القسمت آدمی ہے، بڑا بدنصیب آدمی ہے۔ اور چوتھا فرمایا والمسکن الضیق، کہ جس کا گھر تنگ ہو، جس کا گھر بہت چھوٹا ہو، تو ایسا آدمی دنیوی اعتبار سے بڑا محروم آدمی ہے اور بڑا بدنصیب آدمی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ چیز معلوم ہوئی کہ یہ حضور پاک علیہ السلام کے نصیحت ولیسعک بیتک، جس میں دو مطلب بیان کیے گئے ہیں کہ دونوں کے دونوں مطلب ہمارے سامنے ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر زیادہ دنوں کے لیے اپنے گھر سے دور نہ رہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا گھر اتنا تنگ اور اتنا چھوٹا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے گھر والے لوگ تنگی محسوس کریں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی جو ایام چل رہی ہیں بارش سے، لیکن کچھ دنوں سے بارش نہیں ہوئی ہے، اور بارش ہوئی بھی ہے، بعض علاقوں میں بارش نہیں ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے تقاضا ہے کہ دوسرے شہروں کے اندر بارش کی نماز پڑھی جا رہی، جس کو صلاۃ الاستسقاء کہا جاتا ہے، بعض شہروں میں پڑھی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ ہمارے شہر میں بھی اس کا انتظام ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ صلاۃ الاستسقاء کے لیے، بارش کی نماز پڑھنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں آج نہیں پائے جاتے، جس کی وجہ سے آج ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں صلاۃ الاستسقاء، بارش کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ندی نالے سوکھے پڑے ہوئے ہیں، لوگ پانی کو ترس رہے ہوں، فصلیں سوکھی جا رہی ہوں، ہر طرف دھول اڑ رہی ہو۔ جب ایسی کیفیت، ایسی کنڈیشن ہو، تو ایسے موقع پر ضروری ہے کہ لوگ 3 روزے رکھیں، پرانے قسم کے لباس میں ملبوس ہو کر، اپنے بچوں کو لے کر، اپنے ضعیف بوڑھے لوگوں کو لے کر، حتیٰ کہ اپنے جانوروں کو لے کر جنگل میں جائیں، دور جائیں، تاکہ اپنی پھٹی اور پرانی حال اللہ تعالیٰ کو بتلائیں، توبہ استغفار کریں، کسی کے حقوق اگر ادا کرنے ہو تو حقوق ادا کر دیں، توبہ استغفار کرتے ہوئے جنگل میں جا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، صلاۃ الاستسقاء کے 2 رکعت نماز پڑھی جائے، اور اس کے بعد 2 خطبے دیے جائیں، الہا وزاری کے ساتھ نماز پڑھی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کی اس حالت پر جو ہے رحم آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ شرعی مسئلہ ہے جس کو کرنا چاہیے، لیکن 3 مرحلے ہیں اس کے۔ پہلا مرحلہ اس کا یہ ہے کہ صلاۃ الاستسقاء کا کہ انفرادی طور پر لوگ اپنے طور پر اپنے گناہوں سے معافی مانگے، توبہ استغفار کریں، اور اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم سجیبا نافعا، اور اسی طریقے سے اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل۔ اس قسم کے الفاظ جو حدیث مبارکہ میں آئے ہیں، ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے کہ بارش ہو جائے، ابتدائی مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جمعہ کے موقع پر، جمعہ میں خطبہ جمعہ کے موقع پر دعا کی جائے۔ حضور پاک علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے، کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے علاقے میں کئی دن ہو گئے بارش نہیں ہے، فصلیں سوکھی جا رہی ہیں، قطرے قطرے کے لیے ہم پریشان ہیں، دعا فرمائیے کہ بارش ہو جائے اور ہمارے علاقے میں سرسبز و شادابی آ جائے۔
آپ अलैहिस्सलाम ने मेंबर पर खड़े होकर जुमा के दिन दुआ फरमाई। अभी नमाज से फारिग नहीं हुए कि बादल आ गए और बारिश बरसना शुरू हो गई। फिर वही लोग जुमा में दूसरे जुमा में आए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाई कि बारिश इतना ज्यादा हो गई कि हमारे मकानात गिरने लगे। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम तो फिर दोबारा आपने दुआ फरमाई, बारिश थम गई। मुतअद्दिद मर्तबा ऐसा हुआ है और अक्सर होता है ऐसा कि सलातुल इस्तिस्का अदा करने की वजह से बारिश होती है, लेकिन अगर कंडीशन न हो और सलातुल इस्तिस्का पढ़ी जाने के लिए जो शराइत हैं वो शराइत अगर न पाई जाए और हम शहर के बाहर निकलकर नमाज पढ़ने के लिए निकल जाएं और बारिश न हो तो जगहसाई हो जाएगी, लोगों को हंसने का मौका मिलेगा। इसलिए ऐसी हरकत अभी जरूरत नहीं है। और चूंकि अभी 3 हफ्ते पहले अच्छी बारिश हमारे पास हुई है और हफ्ता 10 दिन पहले भी बारिश हुई, मौका में मौका बारिश होती ही चली जा रही है, तो सभी लोग इस बात को अपने जहन में रखें कि अभी वो कंडीशन नहीं है कि खुले जंगल में निकलकर 3 रोजे रखकर और बाज़ाब्ता सलातुल इस्तिस्का की नमाज पढ़ी जाए। खुदा करे कि नौबत न आए। औरंगाबाद की तरफ और मालेगांव की तरफ बहुत दिनों से बारिश नहीं है, लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से वहां पर नमाज पढ़ी गई है। तो उसकी वजह से बाद लोगों का तकाजा कि यहां भी पढ़ी जाए। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, शरई मसले से वाकिफ हो जाएं कि हमारे पास अभी वो कैफियत नहीं है, वो कंडीशन नहीं है, वो शराइत नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से आज हमारे पास नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। खुदा न खास्ता आइंदा अगर ऐसी बात पेश आ जाए तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। शहर के बड़े उलमा कराम से बाज़ाब्ता मशवरा करके किसी एक जगह के ऊपर नमाज पढ़ी जाए। खुदा करे को नौबत ही ना हो। अल्लाह पाक अपने रहम करम से, बारान रहमत से हम तक उससे पहले पहले माला माल कर दे। लेकिन बहरहाल जितनी होना चाहिए वो बारिश नहीं है, इसलिए इंफरादी तौर पर अपने नमाजों के बाद तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं। अल्लाहुम्मा सज्जिबन नाफ़िआ, अल्लाहुम्मा अग़िसना, अल्लाहुम्मा अग़िसना, कि अल्लाह नफ़ा बख्श बारिश नाजिल फरमा। इस तरीके से दुआ करना चाहिए। रहा दूसरा मरहला, इंशाअल्लाह जुमा के खुतबे के अंदर भी दुआ होगी। आप हज़रात पर आमीन कहें, अल्लाह तबारक व तआला बारिश बरसा देंगे। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।